الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، سلسلہ وار دلچسپ اصلاحی واقعات کے اس تیسری بزم میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس بزم میں ہم احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ قصہ نقل کر کے اس سے حاصل ہونے والے سبق کی طرف اشارہ کریں گے اور اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ محترم سامعین، احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ معتز باللہ کے زمانے میں مصر کے حاکم تھے۔ اس سے پہلے وہ ترکی کے مشہور بادشاہ طولون کے پاس رہا کرتے تھے۔ بادشاہ طولون نے احمد کو اپنا بیٹا بنا لیا، جس کی وجہ سے وہ احمد ابن طولون کے نام سے مشہور ہوئے۔ جس زمانے میں احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ طولون کے پاس رہا کرتے تھے، اس زمانے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ بادشاہ طولون نے احمد ابن طولون کو اپنے کسی کام کے غرض سے دارالامارہ بھیجا۔ احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ جب دارالامارہ پہنچے اور محل میں داخل ہوئے تو محل میں بادشاہ کی ایک کنیز کو احمد ابن طولون نے بادشاہ کے کسی غلام کے ساتھ بدکاری میں مبتلا دیکھا۔ احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو دیکھ کر واپس ہوئے، لیکن بادشاہ کے پاس واپس پہنچنے کے بعد احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن ادھر کنیز کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ احمد بادشاہ کی خدمت میں جائیں گے اور جا کر میری شکایت کریں گے، جس کی وجہ سے مجھے سزا ملے گی۔ تو چنانچہ کنیز نے بڑی چالاکی کے ساتھ بادشاہ طولون کی خدمت میں حاضر ہوئی اور الٹا اس نے احمد ابن طولون پر الزام لگایا اور کہنے لگی کہ احمد ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بدکاری پر، بے حیائی پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ بادشاہ طولون نے کنیز کی زبانی یہ واقعہ سنا تو بڑا پریشان ہوا، اس لیے کہ وہ احمد کو ان کی خوبیوں اچھائیوں کی وجہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ چنانچہ کنیز کی بات سن کر بادشاہ نے احمد کو کچھ نہیں کہا، بلکہ احمد کو اپنے دربار میں بلایا اور ایک خط ان کے ہاتھ میں تھمایا جس پر مہر لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ احمد جاؤ فلاں امیر کو یہ خط پہنچا کر آؤ۔ اور اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ یہ خط لے کر آپ کے دربار میں آ رہا ہے تم اسے قتل کر دینا اور اس کا سر میرے دربار میں بھیج دینا۔ چنانچہ احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بالکل علم نہیں تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو چکی ہے اور ان کے قتل کا پروانہ بادشاہ کی جانب سے جاری ہو چکا ہے۔ چنانچہ احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی موت کا پروانہ لے کر اس امیر کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکلے۔ بادشاہ کے محل سے جب نکلے تو کنیز نے احمد ابن طولون کو خط لے کر جاتے ہوئے دیکھا، تو کنیز احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور اس نے احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں احمد سے باتیں کرتی رہوں اور بادشاہ کی نظر مجھ پر پڑے اور بادشاہ کو میری شکایت پر یقین آ جائے۔ چنانچہ باتوں ہی باتوں میں کنیز نے احمد ابن طولون سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو احمد ابن طولون نے کہا کہ یہ بادشاہ کا خط ہے، بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ یہ فلاں امیر کو پہنچانا ہے۔ تو کنیز نے کہا دیکھو مجھے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، تم ایسا کرو کہ یہ خط میرے حوالے کر دو، میں کسی دوسرے ملازم کے ذریعے سے یہ خط فلاں امیر تک پہنچا دوں گی اور تم میرے ساتھ چلے آنا اور میرے لیے خط لکھنا۔ چنانچہ احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ
اندر کی سازش کا کوئی علم نہیں تھا، احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ اس پر آمادہ ہو گئے اور وہ خط اس کے حوالے کر دیا۔ اتفاق سے کنیز نے وہ خط لے کر اسی ملازم کو بلایا جس کے ساتھ اس کنیز کے ناجائز تعلقات تھے اور جس کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے احمد ابن طولون نے دیکھا تھا۔ چنانچہ کنیز نے کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور فلاں امیر کو پہنچا کر واپس چلے آؤ۔ چنانچہ وہ ملازم وہ خط لے کر اس امیر کی خدمت میں گیا۔ امیر نے خط کھولا تو دیکھا کہ اس میں مضمون لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ یہ خط لے کر تمہاری خدمت میں حاضر ہوا ہے تم اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ اس امیر نے اس ملازم کا قتل کروا دیا اور ایک طبق میں اس کا سر رکھ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے طبق سے جب کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں تو اپنے ایک دوسرے ملازم کا سر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خط تو اس بندے کے سپرد نہیں کیا، میں نے تو یہ خط احمد کو تھمایا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور حقیقت حال پوچھی تو احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ سنایا، اور اس وقت احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ان کے خلاف قتل کی سازش ہو چکی تھی۔ وہ قتل ہوتے ہوتے بچ گئے اور ان کے اچھائیوں کی بدولت گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس برے انجام سے بچا لیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے کسی کہنے والے نے کہا ہے، عربی میں کہاوت ہے، کسی نے کہا ہے کہ من حفر بئرا لأخیہ یحفر فیہ، کہ اگر کوئی بندہ کسی اپنے بھائی کے لیے کوئی گڑھا کھودتا ہے، کوئی کھڈا کھودتا ہے تو وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شاعر نے کہا کہ دع المرء لا تجزہ علی سوء فعلہ سیکفیہ ما فیہ وما ہوا فاعلہ۔ شاعر نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی برے کام میں مبتلا ہے اور وہ بندہ تیرے ساتھ برائی کرنا چاہ رہا ہے، اس نے تیرے ساتھ برا معاملہ کیا تو اس کا بدلہ نہ دے۔ دع المرء لا تجزہ علی سوء فعلہ، اس کے برے کام کی وجہ سے تو بدلہ نہ دے۔ سیجزیہ ما فیہ وما ہوا فاعلہ، جس کام کو وہ کر رہا ہے وہی کام اس کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اور دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے، ٹانگ کھینچنے سے بچے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جن سازشوں کو ہم دوسروں کے خلاف رچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سازشوں میں ہمیں مبتلا کر کے ہمیں خود برباد نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔